رسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قابل صد احترام سامعین و معزز خواتین اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت ہم سب پر واضح اور منکشف ہے. قرآن عزیز کے نزول کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ماہ مبارک کو حیثیت اور عظمت والا مہینہ بنایا، اور کئی مہینوں پر اسے فوقیت اور برتری اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی. یہ صرف اور صرف نزول قرآن کی وجہ سے ہے. یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ قرآن عزیز کو پڑھنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن عزیز میں غور و فکر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن عزیز کو پڑھ کر اس کی پیاری تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن عزیز کی روشنی میں آدمی اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. رمضان سے پہلے ہماری اور آپ کی جو صورتحال تھی، اگر بہتر تھی تو اس سے بہتری کی ضرورت ہے اس مہینے میں، اور اگر بری صورتحال تھی تو اسے ختم کر کے اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ آیا ہی اس لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو راہ حق پر گامزن کر دے. مشق و مزاولت کے دور سے گزر کر ہم نمازوں کے پختہ ہو جائیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کے عادی ہو جائیں، اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچانے کے عادی ہو جائیں، اور جود و سخا کا ماحول ہمارے ہاں آ جائے. یہ مہینہ اسی لیے آیا. قرآن عزیز کو پڑھ لینا، اس کی تلاوت کر لینا، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا شیوا ہے، یہی کافی نہیں ہے. قرآن عزیز کا اصل جو پیغام ہے، اس پیغام کو ہم دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی کہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، کسی کو اتنا بڑا معجزہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں دیا کہ جتنا بڑا معجزہ قرآن کی صورت و شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. خود صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں: ما من الانبیاء الا اعطی من الآیات ما آمن علیہ البشر. انبیاء کرام میں سے جتنے انبیاء سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بینات عطا فرمائی، نشانیاں عطا کی، عاجز کر دینے والی چیزیں ان کو دی گئیں، جن کو دیکھ کر ان کی قوم کے لوگ ان پر ایمان لائے. لیکن مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عظیم شے عطا فرمائی وہ قرآن ہے.
اور یہ قیامت کی دیواروں تک باقی رہنے والی کتاب ہے، جس میں کسی بھی طرح کے تعامل کا اور کسی بھی طرح کے تردد کا کسی بھی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن عزیز کی آفاقیت اور اس کی عالمگیریت کے بارے میں ہم مسلمان شک و شبہ میں پڑ جائیں، یہ بہت بڑا خلل ہے اور بہت بڑی کمی ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشروا، لوگوں خوش ہو جاؤ۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر ذکر فرمایا، اور یہ روایت صحیح ہے۔ متعدد محدثین نے، محققین نے اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور اس قرآن کو کا ایک سرا جو کہ رسی کے مثل ہے تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، فتمسکوا بہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، فلن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، کبھی گمراہی تمہارے قریب پھٹکنے بھی نہیں پائے گی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف تلاوت کر لینا کافی اور شافی نہیں ہے، اجر تو اللہ اس پر بھی عطا کرتا ہے اور بے شمار اجر دیتا ہے، لیکن قرآن عزیز میں غور کریں، فَلْيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن کی آیتوں میں تدبر سے کام لیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے؟ سمجھیں ہم سلف ہمارے کیسے تھے۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو جانچتے تھے۔ مومنین کے صفات بیان ہوتے تھے قرآن میں، منافقین کی صفتوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں، متقین صادقین کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں۔ وہ اپنے آپ کو جانچتے تھے صحابہ، سلف، تابعین، ائمہ دین، کہ ہمارا شمار متقیوں کے گروہ میں ہوتا ہے یا ہمارے اندر منافقین کی صفت ہے، ہم منافقوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ اپنے آپ کو جانچتے تھے، ہمیں بھی جانچنے کی ضرورت ہے۔ اور اکثر مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھتے نہیں۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب پورے عالم میں، پوری دنیا میں یہ قرآن کریم ہے، سب سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ناسمجھی کا مظاہرہ اسی کتاب کو لے کر کے ہم کرتے، سمجھ کر نہیں پڑھتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کن چیزوں سے رب قدوس نے منع کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا خط ہے جو ہم تک پہنچا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں، کن کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ آج لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں، بیٹی بیٹے کا سوال آستھانوں پر جا کر کے کرتے ہیں، مزارات پر جا کر کے کرتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے قرآن پڑھو مت، قرآن تمہاری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے۔ اور اسی لیے لوگ بے راہ روی کے شکار، کج روی کے شکار۔ اگر یہ قرآن پڑھے تو سمجھ میں آئے نا۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا، اور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا، ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے 5 کر دیتا، کچھ نہیں دیتا۔ دوڑو
گردش کرو، بڑے بڑے اطباء کے پاس جاؤ، بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاؤ، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا نا کہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے حکومت سے نیچے کر دے۔ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں یہ بات آئے گی، اور سمجھ کر پڑھیں گے تو کیا کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کسی بات پر اگر ناراضگی ہو جائے تو فوراً بیوی کو طلاق نہ دے دو۔ مسلمانوں میں اکثر ہیں، ایک ساتھ بولیں گے اور 3 سے پہلے رکیں گے نہیں۔ یہ ان کو بتایا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب تک آپ 3 بار نہیں بولو گے تب تک بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سورہ نساء پڑھو، 34 اور 35 نمبر کی آیت، آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اللہ نے طلاق دینے کا حکم نہیں دیا ہے یوں ہی طلاق دے دو۔ سمجھاؤ، اگر بغاوت محسوس کرو، سرکشی کے مظاہر تم دیکھو اپنی بیوی کے اندر، فعظوہن، سمجھانے کی کوشش کرو، سمجھاؤ۔ اس پر بھی بات اگر نہ بنے، ہلکی ضرب لگا دو، ایسا نہ ہو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، زخم آلود ہو جائے وہ عورت، وہ بیوی۔ اور اس پر بھی اگر اسے اس کی غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے بستروں سے الگ کر دو، دوری بنا لو، گھر کے باہر نہیں اندر ہی، تھوڑا بعد ہو، دوری ہو۔ اس پر بھی بات نہ بنے تو ایک حکم عورت کی طرف سے ہو، مصلح ہو، سچا ہو، عادل ہو، دل کے اندر جوڑنے کا جذبہ ہو، فسادی نہ ہو، اور ایک حکم شوہر کی طرف سے ہو، دونوں مل کر، دونوں حکم مل کر سمجھانے کی صحیح کریں۔ اس پر بھی بات اگر نہ بنے، عورت اپنی بغاوت سے، سرکشی سے باز نہیں آتی ہے تو آخری مرحلہ ہے، اسے طلاق دے دو، اور ایک بار ہی دو، ایسے تہر میں دو جس میں ملاپ نہ کیا آپ نے، یعنی شوہر نے۔ قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا نا، ورنہ پھر گمراہیاں ہیں، پھر حلالہ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس کے بعد، اور پھر ادھر ادھر رونا اور گڑ گڑانا ہے، ان کے چکر کاٹنے اور لگانے ہیں۔ یہ ہدایت کا سامان ہے بہت بڑا، یہ قرآن ہدی للناس ہے۔ کوئی بھی شخص ممبر پر کھڑا ہو کر، اسٹیج پر آ کر اگر اس بات کی گواہی دیتا ہو، لوگوں میں علانیہ کہتا ہو، خفیتاً کہتا ہو، کہیں سے بھی کہ قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، سمجھ لو وہ دجال ہے جو زمین پر آ گیا ہے، اس کی شکل الگ ہے۔ دجالوں میں سے ایک دجال ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ کسی بھی عالم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ قرآن اللہ جگہ جگہ کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، پڑھو، سمجھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان اور سہل کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی غور کرنے والا؟ ہے کوئی تدبر سے کام لینے والا؟ ایک ہی سورت میں 4 بار اللہ نے کہا، 4 بار کہا ہے، 4 بار کہا ہے، پیغام دیا ہے، دعوت دی ہے، آؤ قرآن کو سمجھو۔ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ کتاب۔ قرآن تو جناتوں کے سمجھ میں آ جائے، جنات سمجھ گئے، اور رب العالمین کو قرآن میں سورہ جن جیسی عظیم سورت کو ڈالنا پڑا۔ وہی ہوتی ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وادی نخلا میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں کس نے سنا اس قرآن کو؟ قرآن کی تلاوت سے کون کون لوگ مشرف ہوئے؟ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر جبرائیل علیہ السلام سورہ جن لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اس پر پتہ چلتا ہے نبی کو کہ ہماری تلاوت کو جنوں نے سنا ہے، جنوں کے سمجھ میں آ جائے اور یہ اشرف المخلوقات کی سمجھ میں نہ آئے۔ کیا وہی نازل ہوئی؟ قل فرما دیجئے پیارے پیغمبر، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر کہ قرآن عزیز کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو سن کر کے کیا تاثر ظاہر کیا؟ کہا ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے۔ قرآن یعنی کلام، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ قرآن کیسا ہے؟ وہ کتاب ہدایت کیسی ہے؟ خیر کی طرف، ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ سنا جنوں نے تو ان کی زندگی بدل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ بتاؤ گے مولانا 20 بار میں نے قرآن کو ختم کر دیا۔ 60 سال کی عمر کا ہمارا کوئی بھائی ہے، دوست ہے، کوئی بزرگ ہے، اس سے پوچھو گے تو کہے گا وہ سینکڑوں بار قرآن ختم کر دیا۔ جتنا جھوٹ پہلے بولتا تھا آج بھی اتنا ہی جھوٹ بولتا ہے، جس قدر بے ایمان پہلے تھا آج بھی اسی طرح کی بے ایمانی کے مظاہر اس کے یہاں ہیں۔ خامیاں بڑے پیمانے کی پہلے بھی تھی آج بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ سمجھو آپ تب جھوٹ سے رکو گے، سمجھو آپ تب عقل حلال کی سعی کرو گے، سمجھو آپ تب بدعنوانیوں سے بچو گے، سمجھو آپ تب بہنوں کے حقوق کو غصب کرنے اور مارنے سے گریز کرو گے۔ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کچھ خاص علاقے ہیں، صوبے ہیں جہاں بہنوں کے حقوق کو آسانی سے کھا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دھڑلے سے، مجرمانہ انداز میں سینہ تان کر کہ ہم نے جہیز میں اتنا خرچ کر دیا ہے، جہیز میں اتنا لگا دیا ہے۔ قرآن بھی پڑھتا ہے، رمضان میں کئی بار قرآن ختم کرتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مجرمانہ عمل ہے۔ بہنوں کے حقوق کو مار لینا، بھائیوں کے حقوق کو غصب کر لینا، پڑوسیوں کو پریشان کر کے رکھ دینا اور رشتوں کو کاٹ دینا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، یہ پاپ ہیں۔ جب قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو آپ ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو دور کرو گے۔ کیا کہا تھا جنوں نے؟ اللہ نے اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، پھر بھی قرآن سمجھتے نہیں ہم۔ جنوں نے کیا کہا تھا؟ فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم ایمان لے آئے ہیں اس قرآن پر، اس کو ہم نے اللہ کی کتاب مان لیا ہے، منزل من اللہ ہے یہ، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن بھی پڑھتا ہے، متھے بھی ٹیکتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، چادریں بھی چڑھاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، پیروں پگاڑوں کے سامنے اپنی جبین کو خم بھی کرتا ہے۔ یہ گمراہی نہیں ہے؟ کہاں تبدیلی ہے؟ کہاں انقلابی کیفیات سے ہم دوچار ہو رہے؟ قرآن مجید کا اثر کہاں ہماری زبان پر ہے، ہمارے اخلاق پر ہے، ہمارے کردار پر ہے؟ یہ تو دکھتا نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ اللہ کے بندے ہیں جن پر قرآن کا اثر ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسا لگتا ہے امی ہیں، یہ ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو سمجھنا نہیں آتا ہے، قرآن کے آفاقی پیغامات کو ذہن میں بسانا نہیں آتا ہے۔ یہ خلل ہے بھائیو۔ قرآن کو سمجھو، پڑھو ضرور، تلاوت ضرور کرو، ایک ایک حرف پر
رمضان میں تو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے، کتنا دے دے گا وہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن سمجھو، آپ سمجھو، ایک دو پارے کم از کم سمجھ لو، پھر آپ کو پتہ چلے گا، چاشنی ملے گی، حلاوت محسوس ہوگی، مٹھاس محسوس کرو گے آپ، اور سمجھ میں یہ بات آئے گی یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ بہت اونچی کتاب ہے۔ اتنی اونچی کتاب، اتنی بڑی کتاب کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی۔ قرآن کی ایک سورت، صرف ایک سورت، جس کے بارے میں کہا جاتا نہ پڑھو، منہ میں انگارہ ڈالا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، یہ بھی گمراہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ عظیم سورت، اسی ایک سورت کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو القرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے۔ سورہ فاتحہ کو کیا کہا؟ یہ قرآن عظیم ہے۔ سمجھ کے تو پڑھو، جب نماز میں ہوتے ہو، باہر ہوتے ہو، کہیں پر ہوتے ہو، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، ہمارے اخوان ہوں، اور کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی؟ کم سے کم مطلب تو سمجھو۔ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے، جنوں کا بھی، انسانوں کا بھی، درندوں کا بھی، وحوش کا، بہائم کا، دواب کا، سب کا رب ہے، وہ سب کا مالک ہے وہ۔ جب آپ یہ کہتے ہو، اتنی مبارک آیت اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، تو عرش معلیٰ کا مالک کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب بندہ کہتا ہے الہ، تو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اپنوں پر بھی رحم کرتا ہے جو تیرے ماننے والے ہیں، اور غیروں پر بھی تیرے رحم و مروت کے آثار نمایاں ہیں پوری کائنات کے اندر۔ جو تجھ کو مانتے ہیں ان کو بھی کھلاتا ہے، جو تجھے نہیں مانتے گالیاں دیتے، سب کو شتم کا نشانہ بناتے ہیں، الہ ان کو بھی کھلاتا ہے۔ سب پر تیری اپکار ہے، تیرا احسان ہے، تیری کرم فرمائی ہے، ذرہ نوازی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الہ رحمان ہے تو رحیم بھی ہے، تو کیا کہتے ہیں اللہ؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری خوبیاں بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے تو۔ دنیا میں تو بہت سارے چھوٹے بڑے، کوئی کیسا کر کے پہنچ گیا، کوئی کیسا کر کے پہنچ گیا۔ دنیا کو ختم کرنے کے چکر میں کتنے ظالم، باغی، متمرد موجود ہیں۔ قیامت کے دن کا مالک، جب بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، انبیاء سجدے میں گر پڑیں گے، ما من ملک مقرب، کوئی بھی اللہ کا مقرب فرشتہ ایسا نہیں ہوگا جو سجدے میں نہ گر جائے، سجدے میں نہ گر جائے۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے عظیم پیغمبر کہیں گے، جب جہنم چنگھاڑ مارے گی، حشر کا دن ہوگا، کیا کہیں گے؟ رب لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے رب مجھے بچا لے، میرے رب مجھے بچا لے، میں اپنے علاوہ کسی اور کی کامیابی کا سوال نہیں کرتا، اپنے امت کے متعلق تجھ سے میں نہیں بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ تو مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے عظیم پیغمبر رسول گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ اس دن کا مالک ہے جب کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، مہر لگا دی جائے گی، لوگ بات نہیں کر سکیں گے، ننگ دھڑنگ ہوں گے لوگ۔ وہاں کا تو مالک، دنیا میں تیری حکومت تو چل ہی رہی ہے، تیری بادشاہت تو مسلم ہی ہے، بھلے چنگو منگو بہت سارے اور بیٹھے ہوئے ہیں نیچے، ذلیل و خوار قسم کے لوگ، الا ماشاء اللہ جو اصولوں پر چلتے ہوں، ہدایات میں زندگی گزارتے ہوں، قرآن کو اپنا
جو ہے جنہوں نے ہدایت کا ذریعہ بنا لیا ہو، لیکن بہت سارے باغی تاغی ہیں، ان کو بھی اللہ نے دے کر رکھا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر رہے ہیں وہ، اور اللہ کے ہاں ان کا مکمل حساب ہونے والا ہے۔ الہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو بہت خوشی کے ساتھ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، میری تمجید بیان کی ہے، میری عظمت کا اظہار و اعلان کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اور بھی باتیں ہیں، اور بھی یہ لمبی روایت ہے۔ اس لیے آپ قرآن پر توجہ دو، پڑھو۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرو۔ اللہ نے کہہ دیا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول اجلال ہوا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ہدایت کو واضح کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والی نشانیاں اسی کتاب ہدایت کے اندر موجود ہے۔ اس کو حرز جاں بناؤ، یاد کرو، سینے سے لگاؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن کا اعجاز ہی تو ہے کہ 10 سال کا بچہ اہل حدیث کے مصلی پر کھڑا ہو کر تراویح پڑھا رہا، 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے قرآن کو تنہا 8 رکعت، 100 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ میں ایک پارہ قرآن ختم کرتا۔ اہل حدیث کے ہاں پلنے والا بچہ، اہل حدیث مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، کیونکہ اور جو بڑے بھائی ہیں ان کے ہاں مصلی پر کوئی بے ریش چڑھ نہیں سکتا ہے، کوئی بچہ امامت کرے، کوئی بچہ تراویح پڑھائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بہت سارے بھائیوں کے ہاں یہ اپنے اہل حدیثوں کی خصوصیت ہے۔ اور صحابہ میں سے 6 سال کی عمر میں امامت کروا رہے ہیں، دلیل ہے، صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے۔ آج اپنے بچے الحمدللہ مصلوں پر کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، کم عمری میں بھی 11 سال 12 سال۔ یہ صورتحال، یہ اعجاز ہے قرآن کا، اعجاز ہے۔ اتنی موٹی کتاب سینوں میں پورے طور سے اللہ محفوظ کرا دیتا۔ دلوں کو صاف کر لو، آپ دلوں کو صاف کر لو، سمجھو۔ اور مسجدوں میں موجود جو تراویح پڑھانے والے ہیں ان کو مجبور نہ کرو کہ 40 منٹ میں ختم کر دو، ہوٹل میں پہنچنے میں دیری ہو رہی ہے، پارٹی والے انتظار کر رہے ہیں، نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو۔ کوئی جبرن آپ کو تراویح نہیں پڑھا رہا ہے، ایک جنرلی بات ہے قرآن سے متعلق ہے، اس لیے میں نے بتا دیا۔ کئی جگہوں کی شکایات بھی ہیں، باضابطہ کہا جاتا ہے، پابند بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا یہاں اس طرح کا مسئلہ ہے، لیکن کئی جگہوں کو میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، جانا ہوتا ہے، پابند کیا جاتا ہے۔ یہ حرکتیں کسی بھی جگہ کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ آسانی سے قرآن پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، آرام سے، آہستہ آہستہ، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو واضح کر کے قرآن پڑھا جائے، سمجھ میں آنی چاہیے۔ ورنہ ہم نے ایسی جگہوں پر بھی تراویح پڑھی ہے مجبوری میں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، عالم اور طالب علم ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ پا رہے یہ بول کیا رہا ہے، یہ الفاظ کس نوعیت کے نکال رہا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، خود سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی بھی جگہیں، اس لیے بچیں۔ قرآن ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، قدر والی کتاب ہے، عزت و مقام کی بلندیاں عطا کرنے والی کتاب ہے۔ اس کی توہین کا سامان ہم فراہم نہ کریں۔ اور ذرا دیکھیں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، نبی کی زندگی میں اتنی عظیم کتاب ہے، صحابہ نے اتنی محنتیں کی، کاوشیں کی کہ تقریباً 6 صحابہ کے بارے میں امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا، 6 صحابہ نبی کی زندگی ہی میں قرآن کے پختہ حافظ ہو گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ،
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے ہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، 6 صحابہ کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کا نزول اجلال ہو رہا ہے، سورتیں آ رہی ہیں آسمان سے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، سینوں میں محفوظ کرتے ہوئے یہ چل رہے ہیں۔ قرآن کی آخری آیت کا نزول ہو رہا ہے، وہ بھی ان کے سینوں میں محفوظ ہو جا رہی۔ حفاظ کی ایک بڑی تعداد تھی، خلفائے راشدین یہ سب کے سب حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، مگر نبی کی زندگی میں جنہوں نے قرآن کو عن ظہر قلب محفوظ کر لیا ہو، بیان کرنا جگہ جگہ شروع کیا ہو، وہ 6 صحابہ کرام، اور 4 تو اتنے عظیم تھے کہ نبی نے کہا خذ القرآن عن 4، قرآن ان 4 سے لو، قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود وسالم وعبی ابن کعب ومعاذ ابن جبل، ان 4 سے قرآن کو سیکھو۔ صحیح ہے بخاری کی روایت، پوری زندگی لگا دیا تھا قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، بھوک کی فکر نہیں ہے، پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہے، اور اسی لیے پیارے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ بڑے صحابہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہا تھا اقرؤہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، قرآن مجید کے بڑے قاری ہیں صحابہ میں، کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بنو اسرائیل سے تعلق تھا، چھوڑ کے چلے آئے، مشرف پہ اسلام ہو گئے، آسمان والا رب حکم دے رہا ہے پیارے پیغمبر سورہ بینہ کی تلاوت کرو۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ پوری سورت پڑھو آپ، جس میں اہل کتاب کی بربادی کا ذکر ہے، وہ اہل کتاب جنہوں نے کفر و جحود کا راستہ اپنایا، جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کیا، جو کفر کی راہوں پر چل پڑے، شرک جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک کو ڈال لیا اور شرک کے راستے پر چل پڑے، ایسے لوگوں کی بربادی کا ذکر ہے۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے قرآن کو کتاب ہدایت سمجھا، محمد عربی کو اپنا آخری رسول اور پیغمبر مانا، ان کی عزت شان کا تذکرہ اسی صورت میں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی کو حکم ہو رہا ہے، چونکہ اہل کتاب میں سے ہیں ابی ابن کعب، آپ سورہ بینہ پڑھو۔ پیارے مصطفیٰ آتے ہیں اور کہتے ہیں امرنی ربی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، میرے رب کا حکم ہے کہ میں آپ کے پاس آپ کے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کروں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اسمانی اللہ، کیا رب قدیر نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ عرش معلیٰ کا مالک ہے، زمین پر چلنے والے صحابی ہیں، کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہیں، کوئی بہت بڑی ان کی زندگی کا معیار نہیں ہے، بس موٹا چھوٹا کھانا پہننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ان کی زندگی کا شیوا تھا۔ پیارے مصطفیٰ سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں سماک اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ابی کے پاس سورہ بینہ پڑھو، ابی تمہارا نام لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رضی اللہ عنہ۔ کیا صورتحال تھی، فبکا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ وہ کتاب ہدایت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ذلیل و خوار کرتا ہے، شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ قرآن کی آفاقیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ الہاد کے راستے پر چل پڑتے ہیں، وہ قرآن کی بعض آیتیں بعض سے ٹکرانے لگتی ہیں، ان کی نگاہوں میں، ان کے خیال سے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، جہنم کے ایندھن بننے کا سامان وہ فراہم کر لیتے ہیں۔ عظیم کتاب ہے، سمجھو اس کو،
کفار کے سمجھ میں آ جائے۔ 7واں پارہ دیکھیے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب آپ وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ لوگ سنتے ہیں اس کلام کو جو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، تو حق شناسی کی صفت سے متصف ہونے کے ناطے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، قرآن سن کر کے رونے لگتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو دیکھا ہوگا، ویسے بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہیں وہ کافر، اسلام سے ان کا تعلق اور لگاؤ نہیں ہے، لیکن جب مؤثر انداز میں خوش الہان قاری قرآن پڑھتا ہے تو بلبلا کر رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ان کے نفس پر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرماتے ہیں، اور صورتحال کیا ہے، اتنی متاثر کن آواز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دلوں پر اثر کرنے والی آواز، دلوں پر اثر کرنے والا کلام۔ سورہ نجم پڑھ رہے ہیں، خود بھی سجدے میں گئے پیارے حبیب، صحابہ سجدے میں گئے، کچھ کفار تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ صحیح ہے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ مَعَهُ، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی سجدے میں گئے، مشرک بھی سجدے میں گئے، والجن والانس، انسان بھی اور جنات بھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے، ابو الولید ان کی کنیت، لمبی بات ہے، وقت چونکہ بہت قلیل ہے، اور آ کر کے انہوں نے چند تجاویز پیش کی۔ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم بنا لیتے، اگر آپ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم وہ بھی کر دیتے، اگر آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو دوا علاج کا نظم کر دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایۃ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، آئے وہ نبی علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سنا، اور سننے کے بعد کہا، افرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید، مکہ کے سربراہ اردہ لوگوں میں سے ایک اہم شخصیت تھی جو نبی کے پاس آ کر کے نبی کو آپ کے مشن سے ہٹانا چاہتی تھی، جو چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ سے باز آ جائیں، بتوں کی مذمت بیان کرنا بند کر دیں، اس کے لیے اس نے 3 طرح کی تجویزات رکھی تھی۔ پیارے نبی نے کہا فارغ ہو گئے اپنے کلام سے؟ کہا ہاں۔ پھر سورہ فصلت کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور شروع میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ ان کو یہ شک تھا کہ یہ بشری کلام ہے، یہ جادو پر مشتمل کلام ہے، یہ کہانت پر مبنی کلام ہے، لیکن شروع کی آیتیں سنی، آگے تک چلے گئے پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول۔ اور روایت یوں ہے کہ ابو الولید نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیا اور ایسے ٹیک لگا کر کے سننا شروع کیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول فارغ ہو گئے قرات سے تو کہا سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اب جو مرضی ہے وہ کرو۔ اس کے ساتھی بھی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے میں۔ یہ جب گئے تو ان کے ساتھیوں نے کہا جاء ابو الولید بغیر الوجہ الذی ذهب به، ابو الولید تو ایسے چہرے کے ساتھ آ رہا ہے جو چہرہ اس کا نہیں تھا، گیا تھا الگ چہرے کے ساتھ، چہرے کی رونق الگ تھی اور ابھی چہرہ بدلا ہوا متغیر لگ رہا ہے۔ اور جب پہنچا ابو الولید تو کہا کیا حال ہے؟ ما وراک، ادھر کی سناؤ۔ کہا کیا سناؤں؟ اللہ کی قسم پوری زندگی میں اتنا آفاقی کلام میں نے کبھی نہیں سنا، ایسا دل پذیر کلام، دلوں کو پگھلا دینے والا، دلوں کو بدل دینے والا کلام میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ واللہ ما ہوا بالشعر ولا الکہانہ، اللہ کی قسم نہ یہ شعر پر مبنی کلام ہے، نہ یہ شاعری ہے اور نہ یہ کہانت ہے۔ سنو، محمد کے پیچھے نہ پڑو، ان قریب عرب کے اندر کوئی انقلاب آنے والا ہے،
کوئی مار دے ہو سکتا ہے، مر جائے تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ان کے پیچھے پڑ کر کے زک پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ پورے عربوں پر حاوی ہونے والا ہے۔ اگر اس کے ذریعے عربوں کو عزت ملی تو ان کی عزت، اے لوگوں مکہ والو تمہاری عزت ہے، ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، ان کا مقام تمہارا مقام ہے، کیونکہ یہ تمہارا ہی ایک فرد ہے۔ ان کو جان سے مارنے کی کوشش مت کرو۔ یہ سننا تھا، کیا کہا تھا سرداروں نے؟ واللہ لقد سحرک بلسانہ محمد، اللہ کی قسم محمد نے اپنی متاثر کن آواز کے ذریعہ اس کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کے تبصرے تھے بھائیوں، یہ آفاقی کلام، یہ مت کہو سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو سمجھو، اور پھر اندر سے عجیب و غریب آواز آئے گی، ایک سکون ملے گا، طمانینت کا احساس ہوگا، اور آپ خود ہی اپنے اندر تبدیلی کی سعی اور کوشش کرو گے۔ سمجھو، آپ پڑھو، مطالعہ کرو، تلاوت کرو، اور سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ سعی کرو میرے بھائیوں۔ یہ آسانی سے سمجھ میں یہ کتاب آ جائے گی۔ اس پر اور بھی بہت ساری مثالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ سمجھدار لوگ تھے، عربی زبان تھی، قرآن پڑھ رہے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے ہی رہے گا، اور رو رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں کہ عذاب جب واقع ہو کر کے ہی رہے گا، اللہ کہتے ہیں، تو پتہ نہیں میں عذاب سے بچوں گا بھی یا عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ یہ اندیشہ ہے، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، اور اتنا روئے کہ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑ گئے۔ اور ہم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وزن میں بھی کمی نہیں ہوتی، آنکھوں کا سمندر ایسا خشک ہو گیا ہے کہ ایک بار بہت سارے احباب ہیں کہ آنسو تک نہیں آتے، اور بہت سارے ہیں بیچارے روتے بھی ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ مومنوں کی نشانیاں بتائی ہیں اللہ نے قرآن میں کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل لرزہ پرندام ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی خوبی ہے بھائیو، قرآن کی خوبی۔ عبداللہ ابن رواحہ ہیں، آخری بات، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، بلک بلک کر کے رو رہے ہیں۔ وہ کل کی مائیں بہنیں تھیں، شوہروں کو مضطرب اور پریشان دیکھ کر کے بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ آج کی ماؤں کی طرح نہیں، وہ ہنستے تھے تو یہ بھی خوش ہو جاتی تھی، وہ روتے تھے تو یہ بھی پریشان ہو جاتی تھی کہ کون سی آفت شوہر تاجدار پر آن پڑی ہے، کس پریشانی میں میرا شوہر مبتلا ہے، کون سی دقت ہے جو اس کو کھلا رہی ہے، پریشان ہوتی تھی وہ۔ عبداللہ ابن رواحہ رو رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور شوہر کو روتا ہوا دیکھ کر کے بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا، بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ وجہ پوچھی، آپ کیوں روتی ہو؟ کچھ دیر کے بعد لما تبکی، میری بیوی تم کیوں روتی ہو؟ کہا رأیتک تبکی وانا ابکی، میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو رونا مجھے بھی آ گیا۔ کہا قرآن کی یہ آیت بار بار یاد آ رہی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کائنات کا کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، نبی ہو ولی ہو، شریر ہو اور صحیح ہو، کوئی بھی ہو، جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہ تمہارے رب کا حتمی یقینی لازمی فیصلہ ہے۔ یہ آیت بار بار یاد آ رہی ہے۔ میری بیوی میں سوچتا ہوں جہنم کے اوپر سے جب گزرنا رہے گا، بال سے باریک وہ پل ہوگا، اور تلوار سے زیادہ احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز، پتہ نہیں بچ پاؤں گا کہ نہیں، یا کٹ کر کے گر جاؤں گا۔ اس کا اندیشہ ہے، اس بات کا خوف ہے، اس لیے میں پریشان ہوں، مضطرب ہوں اور رونا آ رہا۔ یہ سلف تھے ہمارے۔ قرآن پڑھو، سمجھو، آنسو بہاؤ، ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے اللہ کی نگاہ، اور لوگوں کے سامنے رو گے، بعد میں وہی مذاق اڑائیں گے، اپنی غربت کا شکوہ کرو گے، گلہ کرو گے، یہی پیٹھ پیچھے آپ کا مذاق بنائیں گے۔ اللہ کے سامنے رو، دروازے بند کر لو، مسجد کا کوئی کونا پکڑ لو، اخلاص کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آپ رو، گناہوں کو یاد کرو، پچھتانے کی کوشش کرو، اور
ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، رمضان کا مقدس مہینہ ملا، پتہ نہیں آنے والا مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، سال بھر کے بعد آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کریں، خود کو کلین، پوتر اور صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔